آج وہ دور چل رہا ہے جس میں میڈیا کے ذریعے بہت سارے کفریات کو عام کیا جا رہا ہے، یعنی آپ کی جو قیمتی دولت ایمان ہے اسی کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ ہم نے کئی اس پر ویڈیو بنائے اور آپ کے سامنے دکھایا کہ کس طرح گانوں کے ذریعے بھی لوگ کفریات پروموٹ کرتے ہیں۔ آج مزید ہمارے پاس کچھ اشعار جمع ہوئے، انتہائی افسوس کی بات ہے کہ جو اشعار ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے یہ بالکل واضح کفریات پر مشتمل ہے، لیکن گانے والے کون ہیں اس پر تو آپ کو زیادہ حیرت ہوگی۔ گانے والے وہ ہیں جو مسلمانوں کے نام سے مشہور ہیں، لیکن جب آپ ان اشعار کو سنیں گے تو آپ کا دل بھی گواہی دے گا کہ کوئی مسلمان ایسے کلام زبان پر لا ہی نہیں سکتا۔ ان میں اللہ پر ایسے شدید اعتراضات کیے گئے ہیں کہ اللہ کی پناہ شرعی حکم یاد رکھیے کہ جس نے بھی اس طرح کے اشعار گائے ہوں گے یا جس نے بھی اس طرح کے اشعار معنی سمجھتے ہوئے زبان سے دہرائے یا ان کو پسند کیا، سب پر حکم کفر لگتا ہے اور اسلام سے وہ باہر نکلتے ہیں۔ یہ کوئی مذاق اور کھیل نہیں ہو رہا۔ ایک شعر جو بڑا مشہور ہے اس کے الفاظ سنیے۔ شاعر یہ کہہ رہا ہے، کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ تیری چاہت کو مان بیٹھا میں ہوں خدا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی کسی سے محبت کرنے کو یہاں پہ خدا قرار دیا جا رہا ہے جس کے کفر اور شرک میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ شعر لوگ سنتے ہیں، سٹیٹس رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے قوم کو کہ وہ اتنا بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ اس میں کسی اور کو خدا قرار دیا جا رہا ہے۔ یعنی اگر کسی کی محبت کرنے کو ہم خدا قرار دیں گے تو واضح سا کفر ہے کہ صریح کفر و شرک بکا جا رہا ہے، ایمان کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اسی گانے والے کے حوالے سے ایک اور شعر جو ہے وہ بڑا مشہور ہے جس میں اللہ پر ایسے اعتراضات کیے جا رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ کہ شاید یعنی گانے والا اس میں یہ بک رہا ہے جو میرا ہے جاتا کیا تیرا ہے، میں نے کون سی تجھ سے جنت مانگ لی، کیسا خدا ہے تو بس نام کا ہے تو ربا جو تیری اتنی سی بھی نہ چلی۔ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ مانگا جو میرا ہے جاتا کیا تیرا ہے، میں نے تجھ سے کون سی جنت مانگی۔ اس کے بعد سنیے کہ معاذ اللہ کیا بکا جا رہا ہے، کیسا خدا ہے تو بس نام کا ہے تو ربا تیری اتنی بھی نہ چلی۔ معاذ اللہ، یہ کیسے بدترین کفریات ہیں۔ افسوس اور افسوس اس کمانے پر، افسوس و صد کروڑ افسوس ایسی زندگی پر، ایسی شہرت پر جو یہ سب کچھ کروائے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ تیری بالکل نہ چلی، تو کیسا خدا ہے بس نام کا ہے۔ یہ کیسے کفریات اور بکواسیں کی جا رہی۔ کیا یہ شاعر اور جو گانے والے ہیں کیا یہ گانا گانے سے پہلے ان لیرکس کو پڑھتے نہیں ہوں گے؟ کیا یہ خود سمجھتے نہیں ہوں گے کہ ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ اگر ایسے لوگوں کے والدین کو گالیاں لکھی جائیں اور وہ پھر ان کو کہا جائے کہ آپ گانوں میں گائیں، کیا یہ گائیں گے؟ ہرگز نہیں گائیں گے۔ اگر ان کو کہا جائے کہ اپنی قوم کے خلاف فلاں فلاں لفظ استعمال کریں، ترانہ گائیں، ہرگز نہیں گائیں گے کیونکہ قوم جو ہے پکڑ لے گی یا پھر قانون پکڑ لے گا۔ قانون کے ڈر سے تو آپ قوم کے خلاف نہیں کہتے، والدین کی محبت کی وجہ سے آپ والدین کے خلاف نہیں کہہ سکتے۔ لیکن یہ کیا ہو گیا ہے، افسوس ایسے لوگوں پر کہ جو خدا کا ڈر نہیں کرتے اور خدا کے بارے میں ایسی بکواسیں کرتے ہیں چند روپیوں کے خاطر، چند پیسوں کے خاطر، حالانکہ رزاق تو وہی اللہ ہے جس کی توہین کر رہا ہے، رزق دینے والا تو وہی خدا ہے جس کی توہین کر رہے ہیں، جنت دینے والا بھی وہی رب ہے اور جہنم میں داخل کرنے والا بھی وہی خدا ہے۔ لہذا خوف کھائیے، خوف کیجیے۔ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ جنہوں نے ایسے کلمات اور الفاظ خدا کے بارے میں کبھی بھی استعمال کیے ہیں ان سب پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، ایسی باتوں کو کفر ایکسیپٹ کر کے توبہ کریں، نئے سرے سے کلمہ پڑھ کر نئے سرے سے مسلمان ہوں اور شادی شدہ ہوں، نئے سرے سے نکاح بھی کریں۔ اسی طرح ایک اور اس شعر میں شاعر کہتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، خدا بھی جب تمہیں آسمان سے دیکھتا ہوگا میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا۔ معاذ اللہ، یہ کفریات کا ملغوبہ ہے یہ شعر۔ یہ کہنا کہ خدا بھی جب دیکھتا ہوگا، جب دیکھتا ہوگا، اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ نہیں دیکھ رہا تھا، بعد میں اس کو دیکھا، یہ تو کفر ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ خدا بھی جب تمہیں دیکھتا ہوگا، اس کا مطلب یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ نہیں دیکھ رہا، یہ تو واضح کفر ہے۔ اور یہ کہنا کہ میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا، یعنی معاذ اللہ اس میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب کا خالق اللہ نہیں ہے، کوئی اور اس کا خالق ہے، کسی اور نے اس کو پیدا کیا، جو دوسرا کفر ہے۔ اللہ ہی نے تو سب کو پیدا کیا ہے۔ اور یہ کہنا پھر کہ سوچتا ہوگا، اللہ کے بارے میں سوچ کا لفظ استعمال کرنا یہ بھی کفر ہے، کیونکہ سوچتا وہ ہے جسے آگے کی خبر نہ ہو، جسے یہ پتہ نہ ہو کہ آگے فیوچر میں کیا ہونے والا ہے۔ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے سب کچھ جانتا ہے، اس سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے، وہ سوچنے کا محتاج نہیں ہے۔ سوچنے کا محتاج بندہ ہوتا ہے۔ آپ نے اللہ کو بھی محتاج ٹھہرا دیا اور اس کے بارے میں لفظ سوچ کا استعمال کر دیا۔ کیا ہو گیا ہمارے عقلوں کو، اور ہم یہ بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ اور پھر اسی جملے میں ایک اور کفر لفظ کی آسمان سے دیکھتا ہوگا، معاذ اللہ، اللہ کے لیے جگہ اور مکان کا مقرر کرنا یاد رکھیے یہ بھی کفر ہے۔ اللہ جگہ اور مکان سے پاک ہے، وہ تو تب بھی تھا جب آسمان، زمین، عرش، کرسی تھے ہی نہیں، وہ تو جگہ مکان سے پاک ہے، اسی نے تو آسمان کو پیدا کیا۔ کیا ہم یہ کہیں گے معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ آسمان کا محتاج ہے اور وہ آسمان پر رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جگہ مکان کا محتاج ہے ہی نہیں۔ ان مسائل میں تو غور و فکر کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ عقیدہ اسلامیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ
ताला जगह मकान से पाक है, न वो अर्श का मुहताज है, न वो आसमान पर रहने का मुहताज है, न वो ज़मीन और आसमान का मुहताज है, बल्कि वो तो इनका खालिक है। जब खालिक है तो मुहताज कहाँ से हो गया? बिल्कुल वो किसी भी चीज़ का मुहताज नहीं है, जगह और मकान से पाक है। इसी तरह एक और मिलता जुलता शेर जो आज के दौर में वायरल किया जाता है कि खुदा जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा ऐसी चीज़ कैसे दी सोचता होगा माअज़ल्लाह। यानी ये कैसी बकवास है, कैसी कुफरियात है इनमें। आप खुद भी समझते होंगे। ये कहना खुदा के बारे में कि जब देखता होगा, इसका तो मैंने आपको समझा दिया। फिर ये कहना कि ऐसी चीज़ कैसे दी, वो ये सोचता होगा। ये कैसी बकवास है। अल्लाह को जाहिल कहा जा रहा है कि अल्लाह को माअज़ल्लाह पता ही नहीं है कि उसने किसी को क्या दिया। सही कुफर है। और सोचता होगा ये भी कुफर। लिहाजा इन अशआर पे गौर किया कीजिए। खुदा के लिए मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, हमने इस पे पहले भी वीडियोस बनाए हैं, वो भी देखें और देखें कि आपके ईमान को कैसे तबाह किया जा रहा है। नुकसान तो देखें, अगर ईमान सलामत नहीं रहा, ऐसे बंदा मर गया, मरना तो है, यही थोड़ी कोई रहेगा, मरना तो है ही है। अगर बगैर ईमान के मर गया तो हमेशा हमेशा के लिए नारे जहन्नम में बंदा रहेगा, नहीं निकलेगा। मेरे इन अल्फाज पर गौर कीजिए, इनको समझने की कोशिश कीजिए। ईमान सबसे बड़ी दौलत है। जन्नत में जाने का वाहिद रास्ता यही ईमान है, जिसको इन अशआर के जरिए तबाह किया जा रहा है। इसी तरह एक और शेर जो काफ़ी मशहूर हुआ था, लेकिन उसमें माअज़ल्लाह अपने महबूब को रब कहा जा रहा है। शायर यानी कहने वाला सिंगर क्या कह रहा है? तू ही मेरा रब है, तू ही मेरी दुनिया है। इस तरह का एक शेर है। तो ये अपने महबूब को रब कह रहा है। उर्दू में जब हम किसी को रब कहते हैं, आप भी समझते हैं इसका माना ये होता है कि हम उसको खुदा कह रहे हैं। लिहाजा यहाँ पर ये अपने महबूब को रब कह रहा है, तो ये क्या है? इस पर भी तौबा और तजदीद ईमान लाजिम है। लिहाजा खुदा के लिए ए मुसलमानों में आप सबसे मुखातब हूँ, अपने ईमान की अहमियत को समझिए और इस वीडियो को भी ज़रूर और ज़रूर शेयर कीजिए।